پالیٹکس اور آپ کو پتہ ہی ہے جب ایک ملک میں اعتماد کی فضا ہے، پوری قوم یکجا ہے، پھر بڑا اسٹریٹجکلی عمران خان صاحب کے 2 صاحبزادوں کا انٹرویو بھی ڈراپ کیا گیا اس موقع پہ، اور اس میں جو ان کی شکایتیں ہیں آگے جا کے ویسے بات کریں گے وہ تو ہیں ہی، لیکن ابھی کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ بتانا ہے ہم نے یا ابھی بالکل بتانا ہے جی، بالکل بتانا ہے۔ اور عمران خان نے جنید اکبر کو اچانک چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے سے ہٹا دیا ہے، اور جنید اکبر جو ہے وہ مشکل سے صرف 4 مہینے ہی اس عہدے پر فائز رہ پائے ہیں، اور تحریک انصاف میں فیصلہ سازی کا بحران ہر چند ماہ بعد کچھ نئے انداز سے سامنے آتا ہے، which we have seen actually۔ یہ تو بہت جوش اور ولولے سے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو حقیقی نمائندہ ہوں، اور باقی جو سارے ہومیوپیتھ ہیں 4 مہینے کے لیے تھے، جو باقی سارے ہومیوپیتھ ہیں وہ تو بس ہومیوپیتھ ہی ہیں۔ پی ٹی آئی میں یہ تاثر بہت مضبوط ہو گیا ہے کہ کسی کی سیٹ، عہدہ، مقام کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، بس ایک اشارہ ہوتا ہے، سب چلا جاتا ہے یا آ جاتا ہے۔ جنید اکبر نے استعفے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ میں نے مرزا گور صاحب کے حوالے کیا ہے، اور جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا، جو بھی خان کا فیصلہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی میں 1 منٹ اس پہ نہیں سوچوں گا، اور خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ میں اسے دل سے قبول کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کوئی بات نہیں، یہ عہدے میرے لیے کوئی اہمیت حیثیت نہیں رکھتے۔ خان صاحب اگر چاہے تو صدارت بھی میں دینے کو تیار ہوں، خان صاحب چاہے تو اسمبلی سے استعفیٰ دینے کو بھی تیار ہوں۔ خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا انہوں نے قبول ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے کیا کہا اس بارے میں، یہ بھی سن لیجیے۔ جہاں تک جنید اکبر صاحب کی استعفیٰ کی بات ہے، شاید انہوں نے وہاں دیا ہوگا، لیکن چونکہ میں ادھر آیا ہوں اڈیالہ جیل، تو مجھے فزیکلی موصول نہیں ہوا، لیکن یس خبر آئی ہے انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا۔ ایسی کیا وجوہات بنی جس کی وجہ سے جنید اکبر نے استعفیٰ دے دیا سر؟ نہیں، وہ جو خبر آئی تھی، جس طرح خان صاحب کی ڈائریکشن آئی ہے علیمہ باجی کے تھرو، شاید اس کے پیش نظر انہوں نے لیا ہے، لیکن آج خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو پوچھیں گے کہ پھر اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اچھا، اب یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنید اکبر سے استعفیٰ اس لیے لیا گیا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے یکسو ہو کر تحریک جو ہے وہ چلا سکیں، مگر پارٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے بائی دی وے، اور تو اور خود پارٹی چیئرمین گوہر علی خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ جنید اکبر کو کیوں ہٹایا تھا۔ اب ایک تاثر یہ ہے کہ جنید اکبر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے صدر بننے کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اب تک کوئی مؤثر تحریک چلانے میں ناکام رہے ہیں، وہ بھی خیبر پختونخوا میں بھی ناکام رہے ہیں۔ ایکچولی پہلے بھی یہ ایک اعتراض رہا ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس، اس پہ ذرا ہم مزید بات کرتے ہیں، اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی حیدر شیرازی فرام اسلام آباد۔ حیدر، آپ کے پاس کیا خبر پہنچی ہے؟ اندر کی کیا خبر ہے؟ ایک تو یہ سرفس پہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس لیے استعفیٰ دیا ہے، کیوں استعفیٰ دیا ہے انہوں نے؟ دیکھیے، آپ کا شکریہ۔ یہ اگر میں اس ایونٹ کو شروع سے بتاؤں تو یہ پہلے بانی پی ٹی آئی کو ہماری اطلاعات کے مطابق بتایا گیا کہ جنید اکبر خیبر پختونخوا میں ایکٹیو نہیں ہیں، اور وہ زیادہ تر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایکٹیو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ذمہ داریاں تقسیم ہو رہی ہیں، جس کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے لیا۔ اور گزشتہ 2 ماہ سے بانی پی ٹی آئی کو 2-3 ماہ سے مختلف مواقعوں پر یہ کہا جاتا رہا کہ جنید اکبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے فٹ نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی رہیں۔ اور اب چونکہ بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن اتحاد کو کہا ہے کہ تحریک کا آغاز کریں اور آگے بڑھے فائنل ایجنڈا پیش کرتے ہوئے، تو اس دوران وہ چاہتے تھے کہ خیبر پختونخوا کی سے تحریک کو ایکٹیو کیا جائے، پارٹی ورکرز کو۔ جنید اکبر کو یہ پیغام پہنچایا گیا، اسی لیے جنید اکبر نے گزشتہ 2 ماہ میں 22 کے قریب جلسے اور کنونشن کیے، جو کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے، سوابی، اس کے علاوہ جو بیرسٹر گوہر کا حلقہ ہے سمیت پشاور سمیت متعدد جگہ ہیں، یہ کیے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی کو جب یہ بات بتائی گئی، بانی پی ٹی آئی نے اپنی بہنوں کے ذریعے جو گزشتہ ملاقات ہوئی تھی اس میں کہا کہ جنید اکبر کو کہیں کہ وہ زیادہ فوکس اس تحریک کے لیے اور احتجاج کے لیے کریں تاکہ ورکرز کو منظم کیا جا سکے۔ یہ بات یہاں علی امین گنڈاپور نے یہاں جنید اکبر تک پہنچائی۔ جنید اکبر نے اسی دوران اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقات کی ہے، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں جو وہاں اسپیکر سے ملاقات میں موجود تھے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنید اکبر کو اگر ہٹایا جاتا ہے یا ایسا کچھ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کے بھی اسپیکر آفس سے رابطے ہوئے ہیں، اور وہاں نوید قمر جو کہ اس کمیٹی کا ممبر بھی ہیں، حصہ ہیں، تو ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگائے جانے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے اس سے قبل بھی
جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین منتخب نہ ہوا تھا تو لیٹر لکھے تھے اور اس کے لیے کوشش کی تھی۔ اب جس وقت یہ معاملات واضح ہوئے تو بیرسٹر گوہر ایکٹیو ہوئے، بیرسٹر گوہر اور جنید اکبر اور ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، جس کے بعد بیرسٹر گوہر نے جا کے بانی پی ٹی آئی کو یہ بتایا ہے، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جنید اکبر ایکٹیو تھے، انہوں نے 22 کے قریب کنونشنز وغیرہ کیے، اور اس کے علاوہ اگر عہدہ لے لیا جائے گا تو اس کی وجہ سے ایک مثبت میسج ابھی نہیں جائے گا اور پی ٹی آئی کے ہاتھ سے یہ چیئرمین شپ بھی جا سکتی ہے، جس کے بعد بانی نے کہا کہ یہ جنید پر منحصر ہے کہ وہ صدارت رکھیں یا یہ رکھیں، یا دونوں اگر جاری رکھ سکتے ہیں وہ جاری رکھیں۔ لیکن کل کی جو ملاقات ہے تو پھر جنید نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں چلائیں گے، صرف صدارت چلائیں گے۔ دیکھیں یہ کل کا یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ جو آپ نے شارٹ چلایا ہے یہ کل صبح کا ہے، کل صبح کی گفتگو ہے۔ اسی دوران جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی تو شام تک بیرسٹر گوہر کو جنید اکبر نے خود استعفیٰ پہنچا دیا تھا کہ اگر پارٹی یہ استعفیٰ میرا قبول کرتی ہے یہ استعفیٰ آپ کو پہنچا دیتے ہیں، اور میری علیمہ خان صاحبہ سے بھی بات ہوئی اور بیرسٹر گوہر سے بات ہوئی۔ علیمہ خان نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کا پیغام تھا کہ جنید اکبر ہٹ جائیں، اور بیرسٹر گوہر سے جب میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ جنید اکبر نے میرے اڈیالہ جانے سے کے درمیان ہی کہیں میرے آفس میں یہ استعفیٰ پہنچا دیا ہے اور مجھے موصول ہو گیا ہے، لیکن جب میں بانی پی ٹی آئی سے ملا تو انہوں نے کہا جنید اکبر کام جاری رکھیں۔ لیکن اس دوران ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ملاقاتیں کل ہوئی ہیں اس کے لیے وزیر اعظم کی جو بھارت کے حوالے سے تقریر تھی اس دوران پی ٹی آئی جو خاموش رہی اور انہوں نے احتجاج نہ کیا، اس دوران اسپیکر کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے عمران خان کے بہنوں کی اور وہ رہنماؤں کی ملاقات کی اجازت ہوگی، تبھی ہی اس صورت میں وہ خاموش ہوئے تھے، تو اسی لیے کل ملاقات ہوئی اور یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ لیکن اس دوران ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پارٹی کے اندر ایسے ارکان موجود ہیں جو بانی پی ٹی آئی کو مختلف مواقعوں پر جا کر ایک دوسرے گروپس کی شکایتیں لگاتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر یہ ملاقات کی اجازت نہ ہوتی یا ملاقات والی سیٹلمنٹ نہ ہوتی تو وزیر اعظم کی بھارت سے متعلق جو تقریر تھی اس میں بھی پی ٹی آئی شور شرابہ کرتی؟ میں آپ کو ایک اس حوالے سے تفصیل بتاؤں کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا پارلیمنٹ ہاؤس میں جب یہ وزیر اعظم کی تقریر کا معاملہ تھا، تو پی ٹی آئی کے رہنما آپس میں دست و گریباں ہوئے۔ پی ٹی آئی کے معتبر ذرائع 4 ممبر اسمبلی جو کہ اس میٹنگ میں موجود تھے جس وقت فیصلہ کرنا تھا کہ احتجاج میں جائیں یا نہ جائیں، اس وقت ایک دوسرے پر شدید جملے کسے گئے، اس حد تک کہ وہاں پر بیٹھے ہوئی خواتین ارکان آبدیدہ ہو گئیں، اور اس دوران ووٹنگ ہوئی کہ بتایا جائے کہ ہم وزیر اعظم کی تقریر میں جائیں یا نہ جائیں، اور ارکان نے کہا کہ پلوامہ کے وقت اس وقت ہمیں اپوزیشن نے اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، جس پر بیرسٹر گوہر اور عامر ڈوگر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ پہلے ہی اسپیکر سے بات کر رہے تھے کہ ہم خاموش رہیں گے اور قومی یکجہتی کا ثبوت دیں گے، لیکن ارکان کے ایسے بھی موجود تھے جنہوں نے کہا یہ کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے کیونکہ بانی سے حکومت بھی کوئی نرم گوشہ نہیں دکھا رہی اور ان سے بہنوں کی اور ہماری ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، جس کے بعد ووٹنگ کا فیصلہ ہوا۔ ووٹنگ میں ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ارکان کی اکثریت نے کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران پروٹیسٹ کیا جائے، لیکن بیرسٹر گوہر نے بطور چیئرمین اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ جائیں۔ اس دوران ہمارے سورس یہ بتا رہے ہیں جنید اکبر کھڑے ہوئے کہا کہ جب پارلیمانی پارٹی کی اکثریت ووٹنگ میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جا کر احتجاج کریں تو آپ اس کا مطلب ہے یہاں ڈکٹیٹرشپ کی طرح یک طرفہ فیصلے کر رہے ہیں، آپ ڈیسائیڈ کر لیں۔ اس دوران خواتین ارکان آبدیدہ ہو گئیں، اور لیکن اس سے قبل بہت شدت کی جملے بازی ہوئی، اس میں اقبال آفریدی موجود تھے، اس میں ثناء اللہ مستخیل موجود تھے، اس میں آصف خان موجود تھے، اس میں زرتاج گل تھیں، اور زرتاج گل نے ایک موقع پر کہا ہمیں جانا چاہیے، تو ارکان نے کہا کہ آپ بیرسٹر گوہر کی جانب سے کیوں ان کی اماں پر بات کر رہی ہیں، آپ خود بتائیں، آپ بیرسٹر گوہر خود آ کے ہمیں بتائیں۔ تو اس حد تک ایک دوسرے پہ تقسیم تھی اس مدعے پر، لیکن بہرحال عاطف خان اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر ان افراد نے کہا کہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں بلا کر جانا چاہیے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھارتی میڈیا کس طرح انہوں نے کس طرح اس چیز کو اچھالنا تھا، کس طرح وہ اچھالتے ہیں اپنے ٹاک شوز میں، اپنے پورے میڈیا میں۔
اچھا فیصلہ کیا آپ نے کہ آپ نے یکجہتی کا اظہار کیا، اور ایسے موقع پہ جب لٹرلی قوم کو یکجہتی کی ضرورت تھی بھی اور قوم یکجا ہوئی بھی ہے، آپ بھی اس یکجہتی میں باقی قوم کے ساتھ آتے کھڑے ہوئے۔ تھینک یو فار دی انسائٹ ڈیٹیلز جو آپ نے دیے ہیں، دیٹس آل دا ٹائم، حالانکہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے باتیں ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں، لیکن میجورٹی آپ یہ سوچئے یہ چاہتی تھی کہ وہ اس موقع پہ احتجاج کریں اور بہت کچھ کریں، اور وزیر اعظم کو تقریر نہ کرنے دیں۔ نہیں، اور کیونکہ احتجاج کے تو بہت موقع ہیں، پہلے بھی آئے، آگے بھی آئیں گے، لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ اس میں تو یونٹی دکھانا، ناٹ جسٹ ٹو بھارت جس کے ساتھ ایک جنگ چلی ہوئی تھی، ٹو دا ورلڈ، کہ ہم بڑے یونائٹڈ ہیں آن دس ایسپیکٹ۔ اس کے بعد ہماری جو لڑائیاں اور اختلاف ہیں وہ چلتے رہیں گے ان کے لیے بہت ٹائم، کیونکہ ہمارے جو لوپ ہولز ابھی بھی دنیا کے سامنے آ رہے ہیں نا، وہ لٹرلی صرف وہ یوٹیوبرز ہیں جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں، جو سارا دن بیٹھ کے اپنے یوٹیوب چینلز پہ اپنے ڈالروں کے لیے یہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور اس جنگ کی صورتحال پر تنقید کرتے ہیں، پاکستان کو لے کر وہ اٹھا کے انڈین میڈیا چلا رہا ہے۔